اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر اس کائنات میں کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ اس دنیا میں کیا کچھ بنایا ہے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں جب تک ہم جانیں گے نہیں، ہم معرفت نہیں حاصل کریں گے، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہستی ہیں، کتنی گریٹ پرسنالٹی ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں، اس کائنات میں اکیلے اتنا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو اس بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ آج ایسے ہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں سوچوں تو صحیح، آخر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو چلیے مل کے اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے پیارے ایمانی ساتھیوں؟ میں آج آپ کے لیے ایک بہت پیاری ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور کثرت سے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ روز جزا اور سزا کا بھی مالک ہے۔ ساری مخلوقات، جن میں جن و انس، جانور، حشرات وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ ساری کائنات، درخت، پودے، ستارے، سیارے، سورج، چاند اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ خود بھی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتنا عظیم قرآن بھیجا ہے۔ سارے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کے پرندے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے سبزیاں، دالیں، پھل، گوشت، دودھ اور ان لمیٹڈ چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ وہی تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں۔ دریا، سمندر، پانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لیل و نہار کی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ ایک دریا میں 2 طرح کا پانی اکٹھا، یعنی میٹھا اور کھاری، میٹھا بھی اور نمکین بھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے کہ وہ پانی کبھی بھی آپس میں ملتا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمینی اور آسمانی مخلوق کے علاوہ سمندری مخلوق بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و سمجھ اور علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے موسموں کو، گرمی، سردی، بہار، خزاں کو بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھولوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کائنات کے ہر ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اور کوئی پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیسے ہل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، ہادی بھی ہے، رازق بھی ہے، شافی بھی ہے، اور وہی اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے 70 مدرز سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ کبھی مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ محفل ہو یا تنہائی، اس میں ہونے والے ہر کام اور ہر بات سے واقف ہیں۔ وہ کائنات کی ہر چھپی اور ظاہری بات کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے سارے راز، جو سیکرٹس ہوتے ہیں، اور دلوں کے سارے وسوسے جانتے ہیں۔ آسمان سے بارش بھی تو اسی کے حکم سے برستی ہے، اور ہوائیں بھی اسی کے حکم کی محتاج ہیں۔ پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان سے بہنے والے چشمے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔
یہاں تک کہ سیپ کے اندر موتی اور پتھر کے اندر کیڑے کا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ غرض ہماری محدود عقل اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو نہیں جان سکتی کہ زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ان لمیٹڈ قسم کے جانور ہیں، پرندے، ٹریز کے اوپر غور و فکر کر لیں، فروٹس کے اوپر، ویجیٹیبلز کے اوپر، یعنی آپ کسی ایک چیز کی قسم کے اوپر ساری زندگی بھی غور و فکر کریں تو وہ چیزیں آپ کے علم میں اضافہ ہی کرتی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں۔ اس بارے میں ایک بہت پیارا شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ابھی غور و فکر ختم نہیں ہوا، مزید اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو قرآن سکھایا اور تمام لوگوں کے لیے بھی اسے پڑھنا اور سمجھنا آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، ہر چیز کو ڈسپلن سے چلنا سکھایا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے طریقے سکھائے اور ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم دیا۔ زمین کو مخلوق کے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہازوں اور کشتیوں کو پانی میں چلنے کے لیے آسان کر دیا۔ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اور صرف اللہ کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق بھی سکھایا ہے اور انسان کے اندر ضمیر بھی بنایا ہے کہ اچھا کرتے ہوئے تو ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے، ہم بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اور برا کرتے ہوئے ہمارے اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم خود کو تسلی دے دیتے ہیں گناہ کر کے بھی۔ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی ساتھ ہی تیار کی ہے۔ اس بارے میں مزید غور و فکر کیجیے گا۔ اینڈ میں ویڈیو کے میں ایک آیت صرف شیئر کرنا چاہوں گی، بہت پیاری آیت تھی، پڑھ کر دل کو بہت سکون ملا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنا زیادہ غور و فکر کیا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی ہی ہیں، لیکن جب قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو اچانک سے ایک بہت خوبصورت آیت میری نظروں کے سامنے سے گزری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے، میں سوچتی ہوں کہ ایک ایک لمحے پہ انسان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ آج جب ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اور دنیا کی معرفت حاصل کی جائے، تو میں نے بہت سوچا، جتنی چیزیں سوچی وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ لیکن میں کہتی ہوں قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے کہ جب میں نے آج کی تلاوت کی تو اچانک سے میری نظروں کے سامنے سورہ لقمان کی آیت آ گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کتنا پیارا کیا ہے۔ یعنی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک کی صرف، زیادہ نہیں، بہت بیزی لائف ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے وقت نہیں ہے، بس ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ تو اس مصروف دور میں، اس مصروف وقت میں، اس مصروف زندگی میں صرف ایک آیت، میری ریکویسٹ ہے مجھے سمیت، ہم قرآن پاک کی صرف ایک آیت صبح پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، تھوڑی سی مختصر سی تفسیر کے ساتھ، اور اگر اس کے مطابق سارا دن ہم چلتے پھرتے اس کے اوپر غور و فکر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دن بہت بہترین گزرے گا، اور ہماری سوچ، ہمارا ذہن اتنا کچھ اس کے بارے میں جانے گا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہت آسان سا کام ہے، سچ پوچھیں اتنی انٹرسٹنگ فیلنگز، اتنا مزہ آتا ہے نا جب ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل لگتا ہی نہیں کہ جیسے کسی اور انسان کی زندگی میں ضرورت ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی انعام یا خوشی آئے، تو سب سے پہلے کوئی اور نہیں یاد آنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یاد آنے چاہیے۔ اور یہ ایک ریالٹی ہے، انسان کتنی کو دیر ساتھ دیتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، خوشی میں تو بے شمار لوگ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پریشانی اور غم میں شاید ہی کوئی ساتھ دیتا ہے۔ لوگ تو تب ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آج کے مشکل لائف میں اس کو میں کیا نام دوں، میری سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کہاں بیزی ہیں۔ بہرحال اس آج کے دور میں شاید کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے کسی کے دکھ سننے کا، کسی کا رونا دیکھنے کا، کسی کی پریشانی کو سمجھنے کا۔ واحد میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ سجدے میں رو لیں، دعائیں کر لیں، اللہ سے باتیں کر لیں، تنہائی میں دو آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑیں اور بات کریں، دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ آپ نے کس کس چیز پہ غور و فکر کیا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت سی دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.